أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ پھر اگر یہ قتال کرنے والے مسلمانوں سے باز آ جائے اور توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، اور تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ یہ کفر کا فتنہ ہی ختم ہو جائے اور دین اللہ کا ہو کر رہ جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائے تو ان پر کوئی زیادتی نہیں ہے، زیادتی تو صرف ظالمین کے خلاف ہوگی۔ احکامات کی آیات چل رہی ہے، وصیت کا حکم، قصاص کا حکم، روزے کا حکم، پھر اعتکاف کا حکم، پھر 1 مہینے کے روزے کا حکم، پھر پوری زندگی حرام مال سے روزے کا حکم، پھر اس کے بعد چاند کے متعلق جس سے رمضان کا مہینہ، عدت، زکوٰۃ کا حکم، بہت سارے احکامات متعلق ہیں تو اس کا حکم بیان کیا۔ آگے چل کر محترم مہینے میں اور محترم جگہ میں جہاں قتال اگر کرنا پڑے تو جائز ہے یا نہیں ہے اس کا حکم بیان کیا، چونکہ ملت ابراہیمی سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کے اندر قتال ممنوع سمجھا جاتا تھا، ان مہینوں کی حرمت کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادے سے جو نکلے ہیں وہ ذی القعدہ کے مہینے میں ہی نکلے ہیں۔ پہلے سال سن ہجری 6 میں تو آپ کو موقع نہیں دیا گیا، تو سن ہجری 7 میں ذی القعدہ کے مہینے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے۔ وہ محترم مہینہ تھا اور کفار کی طرف سے خطرہ بھی تھا کہ وہ لوگ اچانک حملہ نہ کر دیں، اگر اچانک حملہ کر دیں گے تو ہمارے لیے اس محترم مہینے میں کیا حکم ہوگا۔ دوسری بات، حرم شریف میں پہنچنے کے بعد وہ محترم جگہ ہے، قابل امن جگہ ہے، وہاں کا تنکا، گھاس، پتا وغیرہ نہیں توڑ سکتے، وہاں کے شکار کو اڑا نہیں سکتے، تو وہاں قتل و قتال کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ ان 2 حکموں کا انتظار تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 احکامات کا تذکرہ ان آیت میں کیا ہے کہ اگر یہ لوگ قابل احترام مہینوں کا پاس و لحاظ نہ کرے اور محترم جگہ کا بھی پاس و لحاظ نہ کرے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اور ابتدا وہ لوگ کر رہے ہیں اور تم سے جنگ پر آمادہ ہو چکے ہیں، فَقْتُلُوهُمْ، تو تم پھر دفاعی کاروائی کرو اور ان سے قتال کرو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر آگے حکم دیا گیا کہ اگرچہ انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کا خون بہایا، لیکن ایک وقت ان کا احساس ہو گیا اور بعد میں چل کر اسلام کے دامن میں انہوں نے پناہ لی، تو پھر اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ الاسلام یہدم ما کان قبل، جیسے حج سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی طریقے سے اسلام قبول کرنا، اسلام سے پہلے کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، لیکن اگر ان میں کچھ شرارتی ایسے ہیں جنہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا اور وہ آپ سے قتال پر آمادہ ہیں، تو آپ ان سے قتال کریں یہاں تک کہ کفر کا نام و نشان ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نفرت اور اللہ سے بغاوت کفر اور شرک کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، اور کفر کی حالت میں اللہ کی رحمت کبھی اتر نہیں سکتی، اس لیے وہ لوگ قابل رحمت ہے ہی نہیں، اس لیے آپ ان سے قتال کیجیے یہاں تک کہ یہ کفر اور شرک کا فتنہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ کا باقی رہ جائے، نام صرف اللہ کا باقی رہ جائے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی قومی عصبیت میں یا میرے خاندان کے شخص کو مارا گیا ہے یا مسلمان کو مارا گیا اس لیے میں قتال کر رہا ہوں، ایسے قتال کا کوئی ثواب نہیں ہے۔
من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے قتال اس نیت سے کیا کہ اللہ کے کلمے کا بول بالا ہو تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ معلوم ہو عصبیت کی وجہ سے یا قومیت کی وجہ سے یا خاندانیت کی وجہ سے اگر کوئی سامنے والے دشمن کو مار رہا ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں۔ بہت سی مرتبہ جیسے برادری وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیت کو ذبح کیا ہے، انصار اور مہاجرین کو کیسے آپس میں باہم شیر و شکر بنا دیا ہے۔ قومیت تک کا نام نہیں لینا، یہ میری برادری کا ہے، یہ تیری برادری کا ہے۔ ہم کو تو جغرافیائی تقسیم نے الگ کیا ہے کہ یہ یو پی کے، یہ مہاراشٹر کے، یہ گجرات کے، یہ صرف جغرافیائی تقسیم ہے، ورنہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو جسد واحد فرمایا ہے، جسم کے ایک حصے کے اندر اگر تکلیف پہنچتی ہے پورا جسم بل بلا اٹھتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں تک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آباد ہیں، مسلمان ہیں، اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کونے کے مسلمانوں کو بھی اس کی تکلیف ہونی چاہیے۔ آج ہم برادری واد میں، قومیت میں تقسیم ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارا شیرازہ بکھر گیا، جس کی وجہ سے ہوا نکل گئی ہماری، اور دشمنوں کے دلوں سے ہمارا رعب ختم ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے جن کے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا، اللہ ان کا خوف دشمنوں کے دلوں سے بھی ختم کر دے گا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو معلوم ہوا جنگ میں شریک ہونا صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے ہونا چاہیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ لوگ مقابلہ چھوڑ دے آپ سے اور باز آ جائے، آپ کے سامنے سیرنڈر ہو جائے، تو اب ان پر زیادتی مت کرو۔ خامخواہ جب وہ سیرنڈر ہو گئے ہیں اور وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ چھوڑ چکے گئے، تو اب ان پر ظلم اور زیادتی کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ الا علی الظالمین، مگر ان میں جو لوگ ظالم ہیں، جو ظلم کو سرزمین پر انجام دے رہے ہیں اور اسلام کے مقابلے میں کفر کیسے غالب آ جائے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو پھر تم ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، آگے اسی حکم کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ محترم مہینے کا وہ پاس و لحاظ اگر نہیں کر رہے ہیں پھر تم کو بھی اس کا پاس و لحاظ نہیں کرنا۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، ان لوگوں کی طرف سے جتنا ظلم تم پر کیا جائے تم کو حق ہے کہ اتنا تم بدلہ لے سکتے ہیں۔ لہذا اگر کسی کے ساتھ بھی اگر ظلم ہوتا ہے، شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جتنا ظلم تم پر ہوا ہے اتنا ہی بدلہ تم کو لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ اور اگر کوئی معاف کر دے، العفو خلق کریم، تو معاف کرنا بڑے اونچے اخلاق کی بات ہے۔ واتقوا اللہ، اور بدلہ لینے میں اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو تھوڑا نقصان پہنچایا گیا ہے اور تم نے بدلے کے طور پر اس کا ڈبل نقصان کر دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لوگوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب انصار اور مہاجرین ان کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہم نے ٹھنڈا سانس لیا کہ اب تک ہماری زندگی جنگوں کے اندر گزری ہے اور ہمارا بے تحاشا مال جنگوں کے خاطر ہم نے بہایا ہے، اب ذرا اسلام کو غلبہ ملا، مکہ فتح ہو گیا ہے، تو اب چین سکون کی زندگی گزاریں گے، اب کچھ مال بھی ہمارے پاس جمع ہو جائے گا۔ بس یہ دل میں بات آئی کہ اللہ کا حکم آ گیا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم نے اللہ کے راستے میں جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، اب مال بھی اللہ کے راستے میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو سننے کے بعد ہمیشہ پوری زندگی جنگ کے اندر گزار دی اور قسطنطنیہ کی جنگ کے اندر وہ شہید ہوئے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا حال، اوپر سے آیت اتری ہے اور یہاں سے آمادہ ہے عمل کرنے پر۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنی ذات کو اپنے ہاتھوں ہلاکتی میں مت ڈالو، یعنی قصدن جانتے ہوئے بھی شریعت کے حدود سے تجاوز مت کرو، ورنہ اپنے ہاتھ سے تم خود ہلاکتی کے اسباب مہیا کر رہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیک کام کرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ،
بے شک اللہ تبارک و تعالی نیک کام کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ آگے حج اور عمرے کا تذکرہ ہے، مضمون تھوڑا لمبا ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے۔